بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو صبح بخیر۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرشد کی ضرورت نہیں ہے، استاد کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتی ہے کہ اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ کو، جو آپ کے ساتھ چلے، آپ کا مددگار ہو۔ تو پیارے دوستو، اسلام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا، ہمارے بڑے مرشد، ہمارے استاد وہی ہیں۔ ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، آگے صحابہ کرام کی جانشین ہیں، اور یہ اللہ کی صورت میں ہمارے پاس دین اسلام کی ہمیں دعوت دی، جنہوں نے آ کے ہمیں اسلام کے چلنے راستے پہ چلنا سکھایا۔ ہم ان اولیاء اللہ کو نہ مانیں تو یہ دیکھ لیں کہ جو بیعت ہے وہ محبوب پاک سے ثابت ہے، اور محبوب پاک سے آگے جو ہے اور یہ اللہ تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اسلام کو صحیح سمجھیں، فرقے بازی میں مت ڈالیں۔ کسی بھی اللہ کے ولی نے اپنے مرید کو سجدے کا حکم نہیں دیا، نہ اپنی قبروں کے، نہ اپنے آپ کو کہ مجھ کو سجدہ کرو۔ اگر جاہلیت کے پیش نظر کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ لا علمی ہے ان کا جو غلطی ہے وہ تمام جو ہے مرشد پاک ان پہ نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ مرشد پاک استاد ہوتا ہے، اور جو اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے استاد کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جو پروفیسر جس چیز کا ہوتا ہے وہ وہی علم دیتا ہے۔ فزکس کا ہے تو وہ فزکس پڑھائے گا، میتھ کا ہے تو میتھ پڑھائے گا۔ اسی طرح جو اسلام کا علم ہے وہ اولیاء اللہ، علماء دین جو حق ہے ان کے پاس ہے۔ تو پیارے دوستو، قبروں پہ سجدہ کرنا گناہ ہے۔ جو لوگ اہل سنت ہیں، برائے مہربانی جب کسی ولی اللہ کی قبر پہ جائیں تو سجدہ مت کریں۔ دیکھیں، سلطان باہو کی قبر مبارک پہ جائیں تو وہاں سجدے کا حکم نہیں ہے۔ کچھ جو ہے جاہل لوگ سجدہ اگر کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، نہ کریں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ سجدہ تب ہوتا ہے جب نیت ہو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے جھک رہا ہوں۔ تو پیارے دوستو، دین اسلام پہ چلیں۔ فرقے بازی میں پڑھیں گے تو صحیح اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے، زندگی میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سب بیماروں کی شفا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔